کہانی چھوٹا دوست۔ میرا نام سلمان تھا اور میری عمر 20 سال تھی۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا جہاں ہر گلی، ہر موڑ اور ہر چہرہ میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ میری زندگی بالکل سادہ تھی، مگر میرے دل میں بہت سے خواب بستے تھے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی میں ایک ایسا دوست ضرور ملتا ہے جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا شخص بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کا نام فہد تھا۔ ہماری پہلی ملاقات ایک بارش بھری شام میں ہوئی۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑا تھا اور موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، مگر میرے پاس نہ چھتری تھی اور نہ کوئی سہارا۔ اسی دوران ایک نوجوان میرے قریب آیا اور اپنی چھتری میری طرف بڑھا دی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور آنکھوں میں خلوص تھا۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو وہ ہنس کر بولا، دوستوں کے درمیان شکریہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہم پہلی بار مل رہے تھے۔ اس ایک جملے نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی بازار میں، کبھی پارک میں اور کبھی چائے کے ایک چھوٹے سے ہوٹل پر۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی اتنی مضبوط ہو گئی کہ لوگ ہمیں الگ الگ کم ہی دیکھتے تھے۔ فہد میری ہر خوشی میں شامل ہوتا اور میرے ہر غم کو اپنا غم سمجھتا۔ جب میرے والد بیمار ہوئے اور گھر کے حالات خراب ہونے لگے تو بہت سے لوگ دور ہو گئے، مگر فہد میرے ساتھ کھڑا رہا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میرے پاس جیب خرچ تک نہ ہوتا، مگر وہ بنا کچھ کہے میری ضرورت پوری کر دیتا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کبھی احسان محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی پورے شہر میں مثال بن گئی، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن فہد نے مجھے بتایا کہ اسے ایک دوسرے شہر میں اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ خوشی اس بات کی کہ اس کا مستقبل روشن ہونے جا رہا تھا، اور خوف اس بات کا کہ شاید اب ہماری روزانہ کی ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی۔ روانگی کے دن جب میں اسے بس اڈے تک چھوڑنے گیا تو میرا دل بہت بوجھل تھا۔ فہد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دوست فاصلے سے نہیں، دل سے قریب رہتے ہیں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ بس چلنے لگی تو اس نے آخری بار ہاتھ ہلایا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اتنی خاموشی سے داخل ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ دور جانے لگتے ہیں۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ فہد کی جدائی صرف فاصلے کی جدائی نہیں، بلکہ قسمت ہمارے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رہی تھی جو ہماری دوستی کی اصل طاقت کو دنیا کے سامنے لانے والا تھا۔ یہ امتحان کیا تھا؟ اس کا جواب آنے والے دنوں میں ملنے والا تھا۔ سلمان کی نظریں اب بھی اس سڑک پر جمی ہوئی تھی جہاں سے چند لمحے پہلے فہد کی بس نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے راستوں پر جا رہے تھے، گاڑیوں کا شور پہلے کی طرح موجود تھا، مگر سلمان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک پوری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ گھر واپس آیا، مگر اس رات اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ موبائل فون پر بار بار ہاتھ میں لیتا، فہد کی تصویر دیکھتا اور پھر بھرتا۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کچھ لوگ صرف دوست نہیں ہوتے، وہ انسان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگلے چند مہینوں تک دونوں کا رابطہ فون اور پیغامات کے ذریعے قائم رہا۔ فہد نئے شہر میں اپنی ملازمت میں مصروف تھا، جبکہ سلمان اپنے گھر اور تعلیم کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیات بڑھنے لگیں۔ کبھی فہد کا فون مصروف آتا، کبھی سلمان کسی کام میں الجھا ہوا ہوتا۔ فاصلے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے، مگر دلوں میں موجود محبت اور خلوص ویسے ہی قائم تھا۔ ایک رات سلمان کو اچانک فہد کا فون آیا۔ اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی، وہ تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ سلمان نے کئی بار پوچھا، مگر فہد ہر بار یہی کہتا کہ سب ٹھیک ہے۔ فون بند ہونے کے بعد سلمان کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے دن بھی وہ فہد کے بارے میں سوچتا رہا۔ چند دن بعد ایک ایسا فون آیا جس نے سلمان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ فون پر فہد کے ایک ساتھی نے بتایا کہ فہد شدید حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ سلمان نے یہ خبر سنی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اسی رات دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ پوری رات سفر کرتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ اس کا دوست خیریت سے ہو۔ صبح جب وہ اسپتال پہنچا تو فہد بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پٹیاں بندھی تھی اور چہرے پر کمزوری صاف نظر آ رہی تھی۔ سلمان نے اسے اس حال میں دیکھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔
فہد نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ یہ جملہ سن کر سلمان مزید رو پڑا۔ کئی دن تک وہ اسپتال میں اس کے ساتھ رہا۔ جب سب لوگ چلے جاتے تو سلمان رات بھر اس کے پاس بیٹھا رہتا، کبھی پانی پلاتا، کبھی دوائی دیتا اور کبھی خاموشی سے اس کے سرانے بیٹھ کر دعائیں کرتا۔ فہد آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگا، مگر اس حادثے نے دونوں کو زندگی حقیقت سمجھا دی تھی کہ انہیں احساس ہوا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور جن لوگوں سے محبت ہو ان کی قدر وقت رہتے کر لینی چاہیے۔ چند ماہ بعد فہد مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ دونوں دوست ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسنے لگے، مگر قسمت ابھی ایک اور امتحان باقی رہ کے بیٹھی تھی۔ ایک شام فہد نے سلمان کو فون کیا اور اپنی آواز میں چھپی اداسی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایک خطرناک بیماری تشخیص ہوئی ہے۔ سلمان نے پہلے تو یقین نہیں کیا، مگر جب رپورٹس دیکھی تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ بار بار خود سے سوال کرتا کہ آخر اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فہد ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا تھا، دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا تھا، مگر زندگی اس کے ساتھ اتنی سخت کیوں ہو رہی تھی؟ علاج شروع ہوا، ہسپتالوں کے چکر شروع ہوئے، کئی بار امید جاگتی اور کئی بار حالات مایوس کر دیتے، مگر سلمان نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ہر ملاقات میں ہنستا، فہد کو ہنساتا اور اسے یقین دلاتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ راتوں کو خود تنہائی میں بیٹھ کر رویا کرتا تھا۔ ایک رات ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فہد کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سلمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر میں کبھی تم سے دور ہو جاؤں تو اداس مت ہونا۔ کچھ لوگ لمبی زندگی نہیں جیتے، مگر وہ خوبصورت یادیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سلمان نے فوراً اسے خاموش کروا دیا اور کہا، ایسی بات دوبارہ مت کرنا، تم کہیں نہیں جا رہے۔ مگر فہد صرف مسکرا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بیماری بڑھتی گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا دونوں کو ڈر تھا۔ اسپتال کی خاموش کمرے میں فہد نے اپنی آخری سانس لی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد آرام کر رہا ہو۔ سلمان اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ چیخ نہیں سکا۔ شاید کچھ درد اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ آواز بھی ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ فہد کے جانے کے بعد سلمان کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ اکثر ان جگہوں پر جاتا جہاں وہ دونوں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی پارک کے بینچ پر بیٹھ جاتا، کبھی چائے کے اس چھوٹے سے ہوٹل میں چلا جاتا جہاں دونوں گھنٹوں بات کیا کرتے تھے۔ ہر جگہ فہد کی یاد موجود تھی، مگر وقت کے ساتھ سلمان نے ایک بات سیکھ لی، کچھ لوگ زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہمیں محبت، خلوص اور وفاداری کا مطلب سکھانے آتے ہیں۔ فہد بھی ایسا ہی دوست تھا۔ وہ دنیا سے چلا گیا تھا، مگر سلمان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ آج بھی جب سلمان رات کو آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا چھوٹا دوست اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور یہی احساس اس کے دل کو سکون دے جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو چھوٹے دوست کی یہ جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی خیالات کمنٹ میں لکھیں، اور اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی جذباتی اور سبق آموز کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور خوبصورت کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ۔